أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے. وما أدراك ما الطارق. اور آپ کو کچھ معلوم ہے اور رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب. وہ روشن ستارہ ہے. کوئی ستارہ ہو قولہ تعالی والنجم اذا ہوا. آگے جواب قسم ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی اعمال کا یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو. قولہ تعالی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. مطلب یہ کہ ان اعمال پر محاسبہ ہونے والا ہے. اور اس قسم کا مخصوص سے مناسبت یہ ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہے مگر ظہور ان کا خاص شب میں ہوتا ہے، اسی طرح اعمال سب نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہے مگر ظہور ان کا خاص قیامت میں ہوگا. جب یہ بات ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو قیامت کی فکر چاہیے، اور اگر اس کے استبعاد کا شبہ ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینہ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینہ یعنی تمام بدن کے درمیان سے نکلتا ہے. مراد اس پانی سے منی ہے، خاص صرف مرد کی یا مرد عورت دونوں کی. اور عورت کی منی میں گو اندفاق اچھلنا مرد کی منی کے برابر نہیں ہوتا، لیکن کچھ اندفاق ضرور ہوتا ہے. اور دوسری تقدیر پر یعنی جب کہ ماں سے مراد مرد اور عورت دونوں کا نطفہ ہو تو لفظ ماں کا مفرد لانا اس بنا پر ہے کہ دونوں مادے مخلوط ہو کر مثل شیء واحد کے ہو جاتے ہیں. اور پشت اور سینہ چونکہ بدن کے دو طرفین ہیں اس لیے کنایا جمی بدن سے ہو سکتا ہے. حاصل یہ کہ نطفے سے انسان بنا دینا زیادہ عجیب ہے بنسبت دوبارہ بنانے کے، اور جب عجیب تر امر اس کی قدرت سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ انہ علی رجعہ لقادر، وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے. پس وہ استبعاد قیامت کا شبہ دفع ہو گیا اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس روز ہوگا. یوم تبلی السرائر، جس روز سب کی قلعیں کھل جائیں گی، یعنی سب مخفی باتیں عقائد باطلہ و نیات فاسدہ ظاہر ہو جائیں گی. اور دنیا میں جس طرح موقع پر مجرم سے مکر جاتے ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں، یہ بات وہاں ممکن نہ ہوگی. فما له من قوة ولا ناصر، بس اس انسان کو نہ تو خود مدافعات کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا کہ عذاب کو اس سے دفع کر دے. اور اگر کہا جائے کہ امکان قیامت کا گو عقلی ہے مگر وہ کوئی نقلی ہے اور دلیل نقلی قرآن ہے، اور وہ ہنوز محتاج اثبات ہے، تو اس کے متعلق سنو کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. قسم آسمان کی جس سے پیاپے بارش ہوتی ہے، پیدر پہ بارش ہوتی ہے، اور زمین کی جو بیج نکلنے کے وقت پڑ جاتی ہے. آگے جواب قسم ہے انہ لقول فصل، یہ قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے. وما هو بالہزل، اور وہ کوئی لغو چیز نہیں ہے. اس سے قرآن کے کلام حق من جانب اللہ ہونا ثابت ہو گیا، مگر باوجود اس بات حق کے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ نفی حق کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا،
اور میں بھی ان کے ناکامی اور سزا کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میری تدبیر غالب آئے گی، اور جب میرا تدبیر کرنا سن لیا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ ان کافروں کی مخالفت سے گھبرائے نہیں اور ان پر جلدی عذاب آنے کی خواہش نہ کیجیے، بلکہ ان کو یوں ہی رہنے دیجیے، اور زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو توڑے ہی دنوں رہنے دیجیے، پھر میں ان پر عذاب نازل کر دوں گا، خواہ قبل الموت یا بعد الموت۔ آخر کی قسم کو آخر کے مضمون سے یہ مناسبت ہے کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اور جس میں قابلیت ہوتی ہے اس کو مالا مال کرتا ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے۔